ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اختیار ولی صاحب مسلم لیگ نون سے اور رضا ہارون صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ بخاری صاحب آپ اپنی وہ بات کمپلیٹ کیجیے گا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھاتا ہوں بات کو۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب مسلسل انکار کرتے ہیں کہ وہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کمیٹیاں بنا دیتے ہیں، کبھی وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ذمہ داری دیتے ہیں، کبھی فواد چودھری صاحب کو، کبھی اسد کیسر صاحب کو، خود نہیں بیٹھتے کسی کے ساتھ۔ اور یہ ایک اس کے اندر وزن بھی دکھائی دیتا ہے کہ نواز شریف صاحب خود چل کے بنی گالہ گئے جب پرائم منسٹر بنے تھے، اور شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم مساق معیشت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں دوستی کا۔ ایک خان صاحب کا مزاج ہے کہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں، تو پھر اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے، حل تو نہیں نکلے گا کوئی۔ دیکھیں خالد بھائی، دو تین چیزوں کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ نمبر 1 کہتے ہیں نا، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جب سیریسنس شو کرنی ہوتی ہے اور بات کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے گھروں میں چھاپے نہیں مارتے، ان کی بہنوں بیٹیوں کی تذلیل نہیں کرتے، ایک کیس کے چلتے ہوئے دوسرا کیس نہیں کرتے، یا تو سیدھا کہیں نا اسٹریٹ فارورڈ کہ یار ہمارے بس میں نہیں ہے، کوئی اور کر اسٹریٹ فارورڈ بات کریں۔ جب آپ نے گورنمنٹ بھی انجوائے کرنی ہے، 50-50 ہزار ووٹ سے جیت کے ہم اسلام آباد سے باہر بیٹھے ہوئے، آپ نے لوگوں کو بھی اپنے انجوائے کرانا ہے، آپ 17 سیٹوں پہ بیٹھیں گے بھی، پھر آپ میں اتنی کرج ہے کہ آپ بات کر سکیں، اور اگر آپ میں اتنی کرج ہے کہ آپ بات کر سکیں تو آپ نے بھی تو کمیٹیز بنائی نا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کا دیکھیں، تھوڑا سا اس کو دوبارہ میں آپ کو پاسٹ میں لے کے جاؤں گا۔ دیکھیں زیادہ پاس میں نہیں جانا، نہیں میں زیادہ پاس میں نہیں جاتا۔ دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ میں اور میاں صاحب میں بہت زیادہ اختلافات آئے، پولیٹیکل اختلافات، اور ہمیں پتہ ہے کہ 90 کی کیسے محترمہ کو باہر کیا گیا، عسکر خان پٹیشن کہہ رہی ہے، اور وہاں سے چلتے چلتے سی او ڈی میں آ گیا، فیصلہ ہو گیا، سب چیزیں کلیئر ہو گئی، نظر آ گیا، ہر چیز کلیئر ہو گئی، مطلب کہاں سے سٹارٹ کروں میں، کہاں تک لے کر ہوں، لیکن میں سی او ڈی، ہماری تو بڑی دلی خواہش ہے کہ اصغر خان فیصلے پہ عمل بھی ہو۔ میں سی او ڈی پہ رک جاتا ہوں آ کے جی۔ اچھا، سی او ڈی کو ہمیشہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے بڑا ہی زیادہ اس کے اوپر اپنی کنسنسس ڈیولپ ہونے کے بعد اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور ہر جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ ذرا اس کو میں نے تو سارا تھورلی پڑھا نا، اس کی بھی ساری جو کنڈیشنز ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا نا، اینڈ اٹس ٹو لیٹ اینڈ اسپرٹ۔ اور اب میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا، شاید آپ کا ہی پروگرام تھا، جب یہ 26 امینڈمنٹ آ رہی تھی تو میں نے کہا تھا یار کم سے کم جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کو تو 100% کر دیں، آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں، اس کو لے کر آ رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ بھی ٹول بن رہے ہیں آج، تو یہ جو آپ گرہ ڈال رہے ہیں کل آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑے گی۔ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے۔ اب خالد بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں یار، اس نے کمیٹی بنانی ہے نا۔ میں ان 2 سالوں میں سب سے زیادہ لوگوں میں سے ہوں جو ان کو ملا ہوں، ان کا وکیل بھی تھے، شاہ صاحب کے بھی وکیل تھے، جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ ایک سائڈ سے کہتے ہیں بیٹھ سے نیگوسیشن سٹارٹ کریں، کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا۔ انفیکٹ اگر آپ کہیں جی پولیٹیکل لوگوں کے آئیڈیالوجیز میں ڈفرینسز ہوتے ہیں تو ہم علیحدہ پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہماری آئیڈیالوجیز علیحدہ ہیں، ہمارا مینیفیسٹو علیحدہ ہے، ہماری چیزیں علیحدہ ہیں۔ اگر ہم ایک ہی اس میں چل رہے ہوتے تو سارے کے سارے ایک ہی پارٹی ہوتے ہیں۔ اختیار صاحب، یہ جو ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یا اپوزیشن کی جانب سے، آپ کہہ لیں کہ اس میں اس حد تک تو تھوڑا سا وزن نظر آتا ہے کہ آپ کی گفتگو تو میں نے خود جب علی بخاری سے سوال کیا تو یہی کیا کہ خان صاحب بیٹھتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ بھی سنسیئر ہے تو فار ایگزامپل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے، یہ سی او ڈی میں ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر یا جس کو وہ نامزد کریں گے، اور ماضی میں شہباز شریف صاحب نے رانا تنویر صاحب کو بھی کیا، چودھری نثار صاحب رہے، پیپلز پارٹی دور میں بھی خورشید شاہ صاحب، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ ابھی اس کو بھی لے کے جو ہے کہ وہ اپوزیشن نامزد کر رہی ہے جی یہ ہوگا، وہ کہتے نہیں اب 3 کا پینل دے دیں یا 4 کا دے دیں، تو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی میرا خیال ہے کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہوتے ہیں جس میں نظر آتا ہے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ نہیں کر رہے ہیں ہم بھی کچھ کر رہے ہیں، تو دونوں طرف سے میرا خیال ہے کچھ ہونا نہیں چاہیے، ہاتھ سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ خالد بھائی بالکل ہونا چاہیے، لیکن علی بخاری صاحب جس جماعت کی، علی بخاری ایک تو شریف آدمی ہے، اچھا بولتا بھی ہے، بخاری بھی ہیں، اور اوپر سے یہ وکیل بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، تو اللہ نے ساری ان کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ تو آپ جس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں کہ فلاں کو کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آپ کی پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پورٹ فولیو اپنے پاس رکھا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، اپوزیشن کو دیں۔ اپوزیشن مطلب ایک ہی ملک ہے نا، ہاں دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے۔ جب ایک نیشنل اسمبلی میں ٹریڈیشن ہے تو صوبے میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بات تو یہی ہے نا کہ ایک ہی ملک ہے اور ایک ہی اس کے صوبے ہیں،
تو جو روایات پھر وہاں پہ آپ مانتے ہیں پہلے وہ یہاں پر تو امپلیمنٹ کروائیں نا. صحیح. یہاں پر آپ نے حکومت کے پاس رکھی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے جس میں 2880 ارب روپے 2880 ارب روپے یہ irregularities ہیں. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا میرا سب سے پہلا اعتراض ہے کہ اس کی جو مشیری ہے یا اس کی جو مسند ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. مطلب کرپشن کے چارجز بھی ان کے, اور مدعی بھی ہے, منصف بھی ہے, اور وکیل بھی ہے خود بھی کچھ پریسیڈنٹ سیٹ کریں. ٹھیک, ایگریڈ. دوسرا جو آپ نے بات کی نا, دیکھیں عمران خان کے, میں نے تو بولا نا کہ آپ شریف آدمی بھی ہیں, بیرسٹر بھی ہیں, بخاری بھی ہیں, اور اچھا بولتے بھی ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی, عمران خان کس انداز سے آئے آپ کو یاد ہے, وزیر اعظم تھے, یہ آئے سب کو ٹھینگا دکھائے, مشنری پارٹیاں یہ ادھر سے ادھر پھینک کے وہ چلے گئے. تو جی مطلب تکبر یا ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. جب آپ سیاست دان بن جاتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ پھر قومی اثاثہ ہوتے ہیں, اور پھر آپ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں, آپ عوام کا اثاثہ ہوتے ہیں. تو اثاثوں کو پھر اس طرح برتاؤ زیب نہیں دیتا, تھوڑا سا نیچے آنا پڑتا ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا پڑتا ہے. آنکھیں آپ ملک سے باہر دشمنوں کو دکھائیں, یہاں پہ پولیٹیکل لوگوں کو آپ کیا آنکھیں دکھاتے ہیں؟ ہم جس آگ کی بھٹی سے گزرے ہیں وہ کچھ کم نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے آپ شکایتیں کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ون بائی ون آگے نہیں جانا چاہتا کہ آپ کون سی شکایت بتا رہے ہیں کہ کس کی بہو بیٹی کو اٹھایا گیا, لیکن میں آپ سے پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ مریم نواز کے کمرے میں پولیس فورسز کس طرح داخل ہوئی تھی کراچی میں؟ آپ کی حکومت تھی, آپ کا وزیر اعظم تھا, آپ کا وزیر داخلہ تھا, آپ نے اس پہ لب کشائی کی, آپ کی جماعت نے اس کو انجوائے کیا. دیکھیں بیگم کلثوم نواز کی بیماری پہ مذاق اڑایا گیا, کتنی دوریاں پیدا کی ہیں, ان کی موت پہ کس طرح پھر مذاق کیے گئے, یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ ساری چیزیں یہ بندوں کو بھولتی نہیں ہیں. تو ان کو ختم کرنے کے لیے اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا یہ ہے, جس چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر آپ نے کیا, خالد بھائی نے کیا, رضا بھائی نے کیا, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنے لیڈر کو بولیں, اپنی پارٹی کو بولیں کہ بھی آپ کہتے ہیں نا کہ اس پہ پورا عمل نہیں ہوا, شاید وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا, آ جائیے آپ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ بن جائیں. اس کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں, اور بہتر کیا جا سکتا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں, اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. بٹ فرسٹ یو شوڈ گیٹ انٹو دی لسٹ آف پولیٹیکل پارٹیز. اس وقت پولیٹیکل پارٹی ساری ایک سائڈ پر اور آپ ایک سائڈ. صحیح. یہ سب جو ہے نا یہ نہیں ہے. آپ کی اپنی پارٹی, اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کا برادہ نکالا گیا, مسلم لیگ نون کا برادہ نکالا گیا, ایم کیو ایم پر رندہ پھیرا گیا, جمعیت پر رندہ پھیرا گیا, اور کٹ کٹا کے جے یو آئی کے جماعت اسلامی کے لوگ کاٹ کے ایک پی ٹی آئی کو کھڑا کیا گیا. اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے. یو کین ڈینائی اٹ. یہ ازہر من الشمس ہے. تو اسی سے آپ کی جماعت بنی تھی. یہ چلے, یہ تو ہوا کہ یہ بھی آپ کی صف میں آگے اب شامل ہو گئے ہیں. اب ان کے بھی اچھا خاصا رندہ پھر چکا ہے 2-3 سالوں میں. نہیں ابھی نہیں پھر اختیار بھائی ابھی اور کتنا پھروائیں گے. رضا بھائی میں آپ کی طرف, یہ اختیار صاحب مزید رندہ تیز کریں جب تک کہ میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. رضا صاحب ان کو رندہ تیز کرنے دیں آخری حصے کے لیے. یہ اچھا خالد بھائی جی, میری بحیثیت پولیٹیکل کارکن میری دعا ہے کہ ان پہ رندہ مزید نہ پھیرے, اب ریگمال سے ہی کام ہو جائے. نہیں کچھ نہیں, ویسے یہ سیاست میں ہونا نہیں چاہیے. اور رضا صاحب, بلاول بھٹو صاحب, یہ پیپلز پارٹی نے اس الیکشن کے بعد سب سے پہلے پی ٹی آئی کو آفر کی تھی کہ آپ کی نشستیں زیادہ ہیں, ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں, حکومت بنانا چاہتے ہیں, تو وہ نہیں آفر قبول کی. ابھی بھی بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہ ہم سلیکٹڈ ہیں, نہ ہم فارم 47 والے ہیں. مطلب وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس الیکشن میں بھی بہت کچھ گڑبڑ ہوا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ جو ایک وجہ تنازع ہوتا ہے, بنیاد ہوتی ہے, جڑ ہے نا ایک قسم کی, یہ اب اس کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے, تراش خراش کرتے رہیں گے آگے پیچھے شاخیں, تو شاید وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک نقطہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے 9 مئی 26 نومبر کمیشن بھی تو طالبات ہیں, کمیٹیاں بنی ہیں, کمیٹی پاکستان میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے.
ایک یہ بھی وجہ تو ہے کہ اس کا بھی کوئی مستقل حل نکال لیا جائے کہ یار اب خدا را سی او ڈی میں تو ہم نے طے کر لیا تھا کہ مینڈیٹ ہم تسلیم کریں گے ایک دوسرے کا، لیکن ہم پھر پوائنٹ زیرو پہ اور اب پھر دوبارہ ہم اس نقطے پہ آ رہے ہیں جہاں بھی اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کو بہتر بنا کے بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو اس طرف بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ ہونی چاہیے، یہ تو اچھی بات ہے۔ آپ جو دیکھیں نا، ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ بہرحال بالآخر ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے، ان کے بانی نے بہت کوششیں کری، ریڈ لائن دی، ڈیڈ لائن دی، آخری کال دی، فائنل کال دی، آخری کارڈ بھی کھیل لیا ریمیٹنسز کا، تمام چیزیں کر لی، پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں مذاکرات تو ہی بیٹھنا چاہیے نا، تو یہ ایک اچھی بات ہے نا۔ آہستہ آہستہ وہ اس طرف آ رہے ہیں جہاں ایک سیاسی لیڈر کو، ایک مقبول رہنما کو یا ایک جمہوری سوچ رکھنے والے کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اب ایک وہ نقطہ آغاز ہے، وہ ٹیبل ہے جہاں پہ تمام پارٹیاں بیٹھی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے بھی کمیٹی اناؤنس کی، اس میں انہوں نے مختلف 2 جماعتوں کے رہنماؤں کو لیا۔ اسی طرح جو گورنمنٹ کی جو بیٹھک ہے، میرے خیال میں 8 افراد ہیں شاید، مختلف سیاسی جماعتوں کے اس کے اندر رہنما، تو یہ ایک فورم بن گیا ہے اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ میں۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کی ایک انٹرسٹنگ بات ہے نا، اختر بھائی نے جو بات کی، وہ بختیار بھائی نے بالکل ٹھیک بات کی کہ وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، وہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے نا، اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ جب یہ 14 مئی کو یہ سائن ہوا تھا محترمہ کے درمیان اور میاں صاحب کے درمیان، اس کے 2 روز بعد ایک اے پی سی ہوئی تھی لندن میں، اور اس اے پی سی میں خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پوری اے پی سی نے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو انڈورس کیا ہوا، اس کے اندر 2 پوائنٹس ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک چیز کو انڈورس کرتے ہیں 2006 میں، اور 2024 میں آ کے، اس سے پہلے جب 2018 سے پہلے جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی، تو اس کا ایک پوائنٹ تھا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا، وہ شامل کیا گیا 18ویں ترمیم میں۔ اس پہ آبجیکشن آ گئی، آپ کو پتا ہے کہاں سے، انہوں نے کہا اس کو اڑاؤ اور 21ویں ترمیم لے کر آؤ، سب اڑا کے۔ تو وہ جو سی او ڈی کا جو کانسیپٹ تھا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا، جو انکارپوریٹ کیا گیا تھا، وہ آپ نے ہٹوا دیا۔ آئینی ترمیم کی وہ جو ہمارے بڑے صاحب کی خواہش تھی، آپ نے ہٹوا دیا۔ دوسرا سی او ڈی میں تو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر، صحیح تو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر، اس کو لے کر آگے نہیں بڑھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں یا تو ہم ایک کام کریں سب لوگ، کہ اختیار بھائی کی ٹیم ہو، علی بھائی کی ٹیم ہو، ہماری ٹیم ہو، بیٹھے کسی بند کمرے میں اور پچھلے 50 سال کو رونا گانا کرتی رہے، اور اس میں مزید 10 سال ویسٹ کر لیں ہم کہ بھئی کیا ہوا تھا کیا نہیں، یا ہم بولیں کہ یار رضا صاحب یہ نہ کیجئے گا، آپ سارے بند کمرے میں بیٹھیں گے، وہ جن کے پاس چابی ہے وہ باہر سے تالا لگا کے چلے جائیں گے، آپ اندر ہی بیٹھے رہیں گے۔ میں ذرا بریک لیتا ہوں، آپ ذرا اس کا حل، آپ میری بات کا اینڈ ہو جائے صرف، اچھا چلیں کر لیں۔ یہ ہے کہ یا تو ہم وہ کام کریں، یا ہم یہ کریں کہ ہم بولیں یار پچھلے والی ساری چیزوں کو مٹی پاؤ، بیٹھو، پاکستان کی خاطر بیٹھ کر ایک کمیٹی بن گئی ہے مذاکرات کی، لیڈران کی، اس کو سرپرستی حاصل ہے، ان سے مشاورت کریں، یہ جا کے بانی سے کریں، پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب سے کریں، بلاول صاحب سے کریں، یا شہباز شریف اور نواز شریف صاحب سے کریں، اور یہاں سے کوئی اب ایک فورم ہے، اس سے کوئی چیز اچھی ڈیولپ کر کے اٹھیں۔ ٹھیک ہے، میں ذرا بریک لے لوں رضا صاحب، پھر ہم وہ چابی بھی ڈھونڈتے ہیں کہ تالے میں اگر آپ نہ پڑا تو چابی کس کے پاس ہوگی، اور معاملات کیسے آگے بڑھیں گے۔ بریک کے بعد بات چیت جاری رکھیں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔